ڈاکٹر کرشن موہن جی مہاراج صاحب، چونکہ آپ خود بڑے ہیں اس لیے آپ نے سب کو سمیٹا اور سب کو آشیرواد دیا، سب کو دعائیں دی۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی کے خطاب کو توجہ سنا اور آپ نے کہا کہ آپ کو سنورنا ہے صرف کتابوں سے نہیں، بزرگوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنے استادوں کے بیچ میں بیٹھ کر اور اس کے بعد کتاب پڑھ کر۔ صرف کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے، بزرگوں کو اور استادوں کو بھول جائیں گے تو آپ کو کچھ آ نہیں پائے گا، صرف علم ہی بڑے مشکل سے حاصل ہو پائے گا، باقی چیزیں رہ جائیں گی۔ آپ کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے اندر اچھے اخلاق کی بھی ضرورت ہے، آپ تمام لوگوں کے حقوق کو سمجھیں اس کی بھی ضرورت ہے، تمام لوگوں سے محبت کریں بھی اس کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم حضرات۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام سے اس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جنہیں ہم مورخ اسلام، مایہ ناز خطیب، داعی اسلام حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم کے نام سے جانتے ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء، والصلاة والسلام علی سید الاصفیاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال اللہ تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائي۔ وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما۔ وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے سردار و امام حضور خیر الانام آقا نامدار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار، غریبوں کے غم گسار، یتیموں کے مددگار،
محسن انسانیت، نبی الرحمت، صاحب شریعت، رونق جنت، پیکر شفقت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مرکز محبت، منبع الفت، امام الانبیاء، شافی روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کا ایک ایسا بحر زخار بنا کر اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا، جن کے علم کے صدقے میں آج پوری دنیا کے اندر باقاعدہ علم کے چراغ روشن ہیں۔ 1495 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ 1455 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرمائی۔ علم کا دریا ہے ہمارے نبی، مدنی آقا ہیں ہمارے نبی، امام الانبیاء ہیں ہمارے نبی۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو ہے تو تمام نبیوں کے سردار و امام مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ نبی جب تشریف لائے تو ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ ہمارے رفیق مکرم عزیزم، جمع سال، جمع فکر، جمع ہمت عزیزم حافظ و قاری حافظ سید محمد وسیم یا سلمہ کی تعلیمی بیداری کانفرنس بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خوب کامیاب ہوئی۔ بزرگ علماء کرام تشریف لائے، قابل قدر دانشوران ملت تشریف لائے۔ رفیق مکرم، جمع سال، ہر دل عزیز شخصیت، نقیب اجلاس عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ، سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ مشقت جلسے میں ناظم جلسہ کو ہوتی ہے۔ اس کا ذہن پوری طریقے سے حاضر رہتا ہے، بیدار رہتا ہے کہ شخصیت کو کیسے پیش کرنا ہے، کہ اس کی کیا خدمات ہیں، حوصلہ بھی اس کا بڑھانا ہے۔ کسی کو ناظم اجلاس کی تھکن کا، دماغی تھکن کا، بدنی تھکن کا، بھوک و پیاس کا خیال نہیں ہوتا۔ میں عرض کر دوں عزیزم حافظ سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ ہر دینی اجلاس میں ماشاءاللہ فریضہ نظامت انجام دیتے ہیں اور علماء کرام کی دعاؤں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، تاثیر زبان نصیب فرمائے۔ عزیزم شاہ عبداللہ میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے نعتیہ کلام پیش فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کو روشن فرمائے، مستقبل کو روشن فرمائے، دین کی خدمت کرنے والا بنائے، ملک کی خدمت کرنے والا بنائے، سماج اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے۔ عزیزم ہمارے رفیق مکرم جناب سید عرفان علی صاحب مد الظل العالی بھی کافی دور سے تشریف لائے جلسے کے اندر، اور عزیزم صادق امین میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل، آپ بھی باقاعدہ تب سے لے کے اس وقت تک باقاعدہ تشریف فرمائیے۔ محبت رسول ہے، اور میں عرض کر دوں آپ سے، اور دیکھیے میں عرض کر دوں عزت مآب عالی جناب ملی اور دینی جذبہ رکھنے والے جناب حاجی کبیر احمد صاحب مد الظل العالی ابھی تک سامعین میں اس سرد ترین رات میں بیٹھے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت کا دورہ تھا، نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر طرف سود خوری عام تھی، نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر طرف جوا خوری عام تھی، بدکاری عام تھی، زناکاری عام تھی، میں عرض کر دوں آپ سے بد اخلاقی عام تھی، بے انصافی عام تھی، یتیموں کے حقوق کا کسی کو خیال نہیں، بیواؤں کے حقوق کا کسی کو خیال نہیں، عدل و انصاف کا کسی کو خیال نہیں۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، بندہ ظالم اس قدر تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفنا دیتا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ ایسے موقع پہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1495 سال پہلے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر مقدس ایک گلی ہے سوق اللیل، اس سوق اللیل نامی گلی میں رحمت للعالمین بنا کر کے متولد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے قرار آیا۔ ذکر رسول ضرور ہو، بغیر ذکر الہی ذکر رسول کے جلسہ کیسے ہو جائے گا؟ نبی کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے، علم، تعلیم،
عالم علم علم اعلام علماء سب کا مصدر ایک ہے. اور یہ رشتہ جوڑتا ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے. 17 اگست سن 610 عیسوی کو سید الملائکہ جبریل امین کی آمد ہوئی غار حرا میں. علم کی بلندی، علم کی رفعت، علم کی بزرگی، علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مدینے والے آقا اس وقت بھی بلندی پر بیٹھے تھے جب قرآن کی پہلی آیت آئی تھی. غار حرا میں تشریف فرماتے ہمارے آقا، خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 miles equal to 5 kilometers 3 میل کے فاصلے پر، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا 1926 فٹ کی بلندی پر اللہ کے نبی تشریف فرماتے. 1926 فٹ کی بلندی پر اللہ کے حبیب تشریف فرماتے. جب قرآن کی پہلی آیت آئی تب بھی اللہ نے محبوب کو بلندی پر پہنچا دیا، اور جب قرآن کی آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم اس وقت بھی اللہ نے محبوب کو بلندی پر پہنچا دیا. جبل رحمت کی بلندی، جبل رحمت کی بلندی 2400 فٹ ہے. 2400 فٹ کی بلندی پر اللہ کے نبی پہنچے تو قرآن مکمل ہوا. نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے تو کردار آیا، نبی آئے تو گفتار آئی، نبی آئے تو رفتار آئی. انسانیت کی رفتار جو رک چکی تھی رسول پاک کی آمد سے باقاعدہ اس کے اندر رفتار آ گئی. نبی آئے تو رفتار آئی، نبی آئے تو گفتار آئی، نبی آئے تو علم آیا، نبی آئے تو علم آیا، نبی آئے تو تعلیم آئی، نبی آئے تو بیداری آئی، نبی آئے تو اجتماعیت اور کانفرنس آئی، نبی آئے تو باقاعدہ عمل آیا، نبی آئے تو عمل آیا، نبی آئے تو سخاوت آئی، نبی آئے نبوت آئی، نبی آئے رسالت آئی، نبی آئے شریعت آئی، نبی آئے سنت آئی. نہیں، جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع یہی رہے گا. نبی آئے تو سنت آئی، نبی آئے تو شریعت آئی، نبی آئے تو طاقت آئی، نبی آئے تو ہمت آئی، نبی آئے تو عبادت آئی، نبی آئے تو اطاعت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے تو بصیرت آئی، نبی آئے تو عزت آئی، نبی آئے تو عظمت آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے تو بیان آیا، نبی آئے تو بیان آیا، نبی آئے تو اذان آئی، نبی آئے تو اذان آئی، نبی آئے تو حق اعلان آیا، نبی آئے تو حق اعلان آیا، نبی آئے تو میری ماں کا مرتبہ ملا، نبی آئے تو میرے والد کو مرتبہ ملا، نبی آئے تو میرے بچوں کو رتبہ ملا، نبی آئے تو میری بیوی کو مرتبہ ملا، نبی آئے تو انسانیت کو مقام بلند نصیب ہوا، نبی آئے تو مقام شفاعت نصیب ہوا، نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی، نبی آئے تو قیادت نصیب فرمائی، نبی آئے تو عظمت آ گئی، نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن نازل ہوا. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. علم کا پورا سمندر، دنیا کا سمندر 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. قرآن مجید کا ایک حرف اس قدر علم رکھتا ہے اپنے دامن میں کہ دنیا کے اس سمندر سے کہیں زیادہ بلندتر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ چمکتا ہوا سورج، میں عرض کر دوں آپ سے، روشنی کی رفتار کے متعلق ابھی تاریخ صدیق صاحب نے بتایا، مسلم سائنسدانوں کے بارے میں بتایا. میں نے عرض کیا تھا کہ جمع سال، جمع ہمت، جمع فکر، جمع عزم، عزیزم رفیق مکرم حافظ سید محمد وسیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاوش جمیلہ تعلیمی بیداری کانفرنس. نبی آئے، جزاک اللہ، نبی آئے تو بہار آئی، جزاک اللہ خیر، نبی آئے تو قرار آیا. اور یہ عنوان دیکھیے، نبی آئے تو علم آیا، نبی آئے تو عمل آیا، نبی آئے تو تعلیم آئی، نبی آئے تو بیداری آئی، اور نبی آئے تو کانفرنس اجتماعیت آئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے
کہ عالموں کی تعداد 40,000 ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معراج کی شب بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, کتابیں خریدنا چھوڑ دیا, کتابوں کو دیکھنا بند کر دیا, نہ کتابوں کو سلیقے سے رکھنا, نہ کتابوں کو دیکھنا. پورا لاک ڈاؤن گزار دیا ہم نے موبائل پر, پورا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل کے کیرم بورڈ پر, پورا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل پہ لوڈو کھیل کھیل کر, پتنگ بازی کر کر کے ہم نے ابتلا اور آزمائش, وبا اور بلا کے دن گزار دیے. اللہ نے موقع بخشا تھا کہ تم ان ایام میں توبہ استغفار کر کر کے تم مجھ کو راضی کرو. ان ایام میں تم قرآن مجید سیکھ لو. جو شخص بچپن میں کسی وجہ سے قرآن مجید سیکھ نہیں پایا تھا, لاک ڈاؤن میں اللہ نے موقع بخشا تھا کہ وہ مسجد کے امام کو اپنے گھر باقاعدہ لگا کر کے اللہ کے قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتا. لاک ڈاؤن میں موقع بخشا تھا. جو نمازی 25 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے, اس کو موقع بخشا کہ پچھلے 5 سال کی زندگی کی جو تمہارے اوپر نمازیں قضا ہیں, ان قضا شدہ نمازوں کو لاک ڈاؤن کے ایام میں ادا کر لو. ابھی فرصت ہے. 15 سال کی عمر سے میدان محشر میں حساب ہوگا. 15 سال کی عمر والے بچے کا باقاعدہ شریعت اسلام میں بلوغت کی عمر 15 سال ہے. آپ پڑھ لیجئے فتاوی محمودیہ, فتاوی رشیدیہ, فتاوی خلیلیہ, فتاوی رحیمیہ, مسئلے کی کتاب میں 15 سال کی عمر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حقہ کے مطابق 15 سال کی عمر سے احکام کی پرسش ہوگی. اگر کسی شخص نے 20 سال کی عمر میں نماز شروع کی, 5 سال کی نمازیں اس پر قضا ہیں. بچہ ہو یا بچی, لڑکا ہو یا لڑکی, بلوغت کی عمر 15 سال, 15 سنہ, 15 سال. لاک ڈاؤن میں موقع تھا کہ پچھلی زندگی کی قضا شدہ نمازوں کو ادا کر لیں. لاک ڈاؤن میں موقع تھا کہ خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں. لاک ڈاؤن میں موقع تھا کہ ہم غریبوں کی امداد کریں, ان کی مدد کریں, ان کی دوا علاج کی کوششیں کریں. حافظ سید محمد وسیع میاں کی رات دن کی جد و جہد باقاعدہ معلوم ہوا کرتی تھی. جن ایام میں کہیں آنا جانا نہیں, شادی بیاہ نہیں, ولیمہ نہیں, عقیقہ نہیں, دکانیں بند, بازار بند, ایسے موقع میں یہ سب کی امداد و معاونت کرتے تھے. سچ فرمایا عزیزم سید شاہ فیصل میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ جن ایام میں کوئی کسی کے آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا, ایسے وقت میں یہ کسی کو خون دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں, کسی کو خون دلانے پہنچ رہے ہیں, کسی کی دوا پہنچائے دے رہے ہیں. بہار پہنچے چلے جا رہے ہیں, لحاف گدے لے کر کے وہاں پہنچے چلے جا رہے ہیں. بوریوں میں باقاعدہ راشن بھر بھر کے, چاول بھر بھر کے, گیہوں اور آٹا پہنچا رہے ہیں, تیل پہنچا رہے ہیں, نمک نہیں ہوگا نمک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور آپ میں سے جن جن لوگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اپنی حسب حیثیت, اپنی استطاعت کے مطابق, اللہ آپ سب کی خدمتوں کو قبول و مقبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو علم تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در مقدس سے باقاعدہ جاری ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے کہ معراج شریف, میں عرض کر رہا تھا لاک ڈاؤن کے زمانے میں موقع تھا ہم سیرت رسول پڑھ لیتے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں موقع تھا کہ ہم تاریخ اسلام پڑھ لیتے, اتہاس پڑھ لیتے, کچھ تحقیقات کر لیتے. ابھی تاریخ میاں سے میں نے عرض کیا کہ مسلم سائنسدانوں میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا نام, سب سے پہلا نام الکندی کا ہے. ان کا بھی نام لے لیا کیجیے. کہیں گے جی بے شک, بے شک. میں نے عرض کیا الجبرا کی باقاعدہ اسٹارٹنگ ایجاد کرنے والے, الجبرا اس کی شروعات کرنے والے جابر بن حیان تھے. علامہ بن سینا نے علم القانون جاری فرمایا. میں عرض کر دوں آپ سے, سب سے پہلی مرتبہ بینڈیج کرنے والے زکریا رازی تھے. پہلی مرتبہ آپریشن کرنے والے کون, پہلی مرتبہ چشمے کا استعمال کرنے والے کون, دور کی روشنی اور قریب کی روشنی کا فرق بتانے والے کون, علم النظارہ کو باقاعدہ منظر عام پہ لانے والا کون ہے, کچھ پتہ نہیں. تعلیمی بیداری کانفرنس کا پیغام یہ ہے, میری تمام کوششیں کھوئے ہوں کی جستجو, جو ہیرے کھو گئے ہیں اپنے, ان کی تلاش میں باقاعدہ طور پہ یہ قافلہ نکلا ہے. چمکتے ہوئے ہیروں کو باقاعدہ پھر سے ڈھونڈ رہا ہے.
ہماری جیب سے گرے ہوئے موتی بکھر گئے ہیں, ہمیں پھر سے ان کو تلاش کرنا ہے. اور وہ موتی ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ باقاعدہ ہم تک پہنچائے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کر دوں قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ, جس دور میں کاغذ اور قلم کا وجود نہیں تھا, جس دور میں لوگ لکھنا جانتے نہیں تھے, جس دور میں پورے مکہ معظمہ میں 17 آدمی صرف لکھنا جانتے تھے, صرف 17 آدمی لکھنا جانتے تھے. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ, جن کا انتقال 1914 میں ہوا تھا, وہ تحریر فرماتے ہیں باقاعدہ طور پہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر, الفاروق نامی کتاب کے اندر 17 آدمی لکھنا جانتے تھے. ان 17 آدمیوں میں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس دور میں لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے, جس کو یورپ میں ڈارک ایج, ابھی آپ نے سنا نہیں تھا, سن 800 عیسوی سے 1450 تک وہ ڈارک ایج کہلاتا ہے, اندھیرے کا کال, اندھیرے کا دور, ڈارک ایج. جب ہمارے ہاں گولڈن ایج چل رہا تھا, سنہرا دور چل رہا تھا, علم کا سنہرا دور چل رہا تھا, تحقیق کا سنہرا دور چل رہا تھا, عمل کا سنہرا دور چل رہا تھا, کردار کا باقاعدہ سنہرا دور چل رہا تھا, اسلامی اخلاق کا سنہرا دور چل رہا تھا, انسانیت نوازی کا سنہرا دور چل رہا تھا, اللہ کی عبادت ہو رہی تھی, رسول پاک کی اطاعت ہو رہی تھی, رسول پاک کی شریعت پہ عمل ہو رہا تھا, حدیث رسول پڑھی جا رہی تھی, حدیث رسول پڑھائی جا رہی تھی, قرآن مجید سنا جا رہا تھا, قرآن مجید سنایا جا رہا تھا, سیرت مصطفیٰ کو باقاعدہ پڑھا جا رہا تھا, سیرت مصطفیٰ کو پڑھایا جا رہا تھا. اس دور میں باقاعدہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے اندر سائنس کو روبرو کرا دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ہم نے میل میں زیادہ حساب پڑھا ہے, مائل 1,86,000 مائل پر سیکنڈ, 1,86,000 پر مائل, یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی ہم تک 8.5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکا رکھا ہے. سورج اتنا بھاری, کیا وزن, واٹس the weight of the sun, tell me now, کیا وزن ہے سورج کا؟ سورج کا وزن کتنا ہے؟ ایک دن میری بیٹی مسفرہ اشرف نے کہا, بابا واٹس the weight of the earth, ہماری زمین کا وزن کتنا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹیا آپ 6 لکھیے اور اس کے آگے 24 زیرو لگائیے. تو ملین تو آپ نے سنا ہی ہے, بلین تو آپ نے سنا ہی ہے, ملین 10 لاکھ کا, بلین 1 ارب کا, ٹریلین 10 خرب کا, ڈیسیلین, آکٹیلین, نونیلین, کوئنٹیلین, یہ سب گنتیاں ہیں. آدمی سمجھتا مولوی کو گنتی نہیں آتی. مولوی کی گنتی اتنی زبردست ہے, اس کی گڑت اتنی مضبوط ہوتی ہے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, جب تک ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ یا تو سفر کرو, یا اس کے ساتھ رات گزارو, یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو لین دین کا, انسان کا کردار سمجھ میں آ جائے گا. علماء کرام کے ساتھ نہ اٹھتے ہیں, نہ بیٹھتے ہیں, نہ ان کی رات دن کی جد و جہد محنت مشقت دیکھتے ہیں, تو اس لیے ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ان کا علم. میں عرض کر دوں آپ سے 6 کوارڈیلین وزن ہے, the weight of the earth 6 کوارڈیلینز. کوارڈیلین کا مطلب 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے, 6 لکھیے, 6 کے آگے 24 زیرو. شنکھ اور مہاشنکھ, شنکھ کے اندر 17 زیرو آتے ہیں, 10 شنکھ میں 18 زیرو, 100 شنکھ میں 19 زیرو, 1000 شنکھ میں 20 زیرو. میں 24 زیرو کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے 6 کوارڈیلین, یعنی 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے. مگر سورج تو سید عرفان صاحب نے جلسہ کیا تھا ماہ محرم الحرام میں, وہاں بھی قاری صاحبی کی نظامت تھی, حافظ سید وسیم میاں بھی موجود تھے. دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک صاحب تشریف لائے اسی وقت, کہنے لگے کہ آج یہ معلوم ہوا کہ سورج جو ہے باقاعدہ اتنی بلندی پر ہے, لیکن اور یہ معلوم ہے کہ سورج بڑا ہے, مگر یہ نہیں معلوم ہوا آج تک کتنا بڑا ہے. آپ کے سامنے سوال آیا تھا, یہ کھانا کھاتے وقت چکن کی بریانی کھا رہے تھے ہم لوگ, یہ تو کہا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ چکن میں مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں, تو بتا تو دیا ہی جاتا ان کو.
इंशाअल्लाह। کہ مرغے جب بھیا مولوی کے بعد یہ حساب ہے، ایک دن میں 14 کروڑ مرغے باقاعدہ حلال ہو جاتے ہیں، ایک دن میں 27 کروڑ کلو چکن کا گوشت پوری دنیا میں بک جاتا ہے، ایک سال میں 50 ارب مرغیاں باقاعدہ طور پہ ذبح ہو جاتی ہیں، تو کیا اس کی ہڈی کا علم نہیں ہوگا؟ اس کی ہڈی کا علم نہیں ہوگا؟ بدن، انسانی بدن کی جب ہڈیاں 206 ہڈیاں ہیں انسانی بدن کے اندر، تو مرغے کی ہڈی کا علم نہیں ہوگا کہ اس میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے پوچھا کہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کتنا بڑا ہے سورج۔ میں نے عرض کیا، آپ نوٹ کر لیجئے، 109 گنا بڑا سورج ہے۔ اللہ نے اس زمین سے 109 گنا بڑا سورج کو رکھا ہے۔ 12 لاکھ زمینیں سورج میں آ سکتی ہیں، 12 لاکھ زمینیں سورج میں آ سکتی ہیں، اور سورج کا وزن یہ، آپ کرکٹ کی بال، what's the weight of the ball of cricket؟ آپ کرکٹ کی بال کا وزن باقاعدہ 155 گرام، there are only 155 گرام the weight of the cricket ball۔ میں عرض کر دوں کرکٹ کی بال کا جو وزن ہے 155 گرام، اس کرکٹ کی بال کو ہوا میں لٹکا نہیں سکتے۔ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ کامل الذات ہے، جس نے باقاعدہ اتنے بھاری سورج کو اتنی بلندی پر معلق کر دیا ہے پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے۔ کتنا وزن ہے سورج کا؟ 2 لکھیے، 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے، 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے، اور میتھمیٹیشین سے پوچھئے کہ بتاؤ 2 کے آگے اگر 30 زیرو لگا دیں گے تو اس گنتی کا نام کیا ہے؟ ہم نے 30 زیرو کی بات کی۔ جب حساب ہوتا ہے معراج شریف کا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں آسمان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تو وہاں پر جب حساب لگتا ہے تو اس کے آگے 63 زیرو تک بات جاتی ہے، اور اس سے اوپر بات جاتی ہے 63 زیرو تک۔ ہم 30 زیرو کی بات کر رہے ہیں، 2 کے آگے 30 زیرو لگا دیں گے، اس گنتی کا نام کیا ہے؟ ملین نہیں ہے، بلین نہیں ہے، ٹریلین نہیں ہے، ڈیسیلین نہیں ہے، کوارڈیلین نہیں ہے، آکٹیلین نہیں ہے، نونیلین نام ہے اس گنتی کا۔ 2 نونیلین ویٹ ہے سورج کا، 2 نونیلین NONILLION، 2 نونیلین وزن ہے سورج کا، یعنی 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے تب جا کے سورج کا وزن نکلے گا۔ تو بتاؤ خالق ہمارا اللہ ہے کہ نہیں؟ مالک ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی۔ ذکر الہی بھی ہو جائے، بہت سارے موضوعات میں بات ہو گئی ہے، ذکر الہی بھی ہو جائے برکت کے طور پہ، پھر مجھے اجازت بھی دے دیجئے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، عظیم بھی اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ تو علم اللہ کے پاس ہے، واللہ عنده علم الکتاب، علم اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ کل کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ عزتیں ہم کو اپنے مال و زر سے نہیں ملیں گی، عزتیں ہم کو اپنے منصب سے نہیں ملیں گی، عزتیں ہم کو اپنی کار سے، اپنی سواری سے، اپنی بلند و بالا عمارت سے، اپنے لباس سے، اپنی شکل و شباہ سے نہیں ملیں گی۔ اللہ کا قرآن 5واں پارہ، ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان سے عزت چاہتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم عزت چاہتے ہو ان سے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے عزت کا خزانہ دیکھے کہاں پر بتایا؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت دینے والے اللہ ہیں، رفعت دینے والے اللہ ہیں، ذلت دینے والے اللہ ہیں، عظمت دینے والے اللہ ہیں، طاقت دینے والے اللہ، دولت دینے والے اللہ، روزی دینے والے اللہ، صحت دینے والے اللہ، شفا دینے والے اللہ۔ مرض بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم والوں کی صحبت اختیار کریں، علم والوں کی نشستوں میں اٹھے بیٹھے جا کر کے،
حافظوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو قرآن سننے کو ملے گا، عالموں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو دینی مسئلہ معلوم ہو جائے گا، شاعروں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ کو شعر و سخن کا علم ہو جائے گا، ڈاکٹر کے بیچ میں بیٹھیں گے تو کچھ دواؤں کا آپ کو علم ہو جائے گا، حکیموں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ کو بہت سارے مرضوں کی تشخیص، پہچان، سمٹمز معلوم ہو جائیں گے، تشخیص ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں سوسائٹی مولڈز دا مین۔ اللہ میرے والد صاحب کی بخش جو مغفرت فرمائے، بچپن سے یہ ہم کو پروورب سنایا کرتے تھے، ایڈیمز، پروورب، ضرب المثل، مثال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے سلو بٹ پرفیکٹ ونس دا ریس، دھیرے چلو، آہستہ چلیے، ریس جیت جائیں گے، ریس جیت جائیں گے۔ عمل مختصر سا ہو مگر دائمی ہو، روزانہ ہو۔ اس لیے تسبیح فاطمہ 2 ہی وقت کی نمازوں میں ہے، فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ۔ کیوں؟ فجر کی نماز کے بعد سنت نفل نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ دی شریعت نے۔ کیوں؟ عصر کی نماز کے بعد سنت اور نفل نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فرصت، اللہ نے آپ کو فرصت دی فجر کی نماز کے بعد کہ کوئی سنت نہیں رکھی، کوئی نفل نہیں رکھی، عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں رکھی، کوئی نفل نہیں رکھی، تو تسبیح فاطمہ دے دی۔ اور کتنی؟ 3000 بار تسبیح فاطمہ، 300 بار نہیں، صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے اتنا مختصر سا عمل، کیوں؟ روزانہ پڑھیے، آپ مختصر پڑھیے، 3300 بار نہ پڑھیے، 3000 بار نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن 33 مرتبہ تو ہر حال میں ہو جائے گا، 33 مرتبہ ہر حال میں ہو جائے گا، روزانہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے عمل مختصر ہو مگر دائمی ہو اور روزانہ ہو، پے در پہ ہو۔ اللہ کو مختصر عمل پسند ہے، خلوص کے ساتھ کیا جانے والا۔ ایک سجدہ کافی ہے، اقبال کہتا ہے وہی ایک سجدہ ہے کارگر، وہی ایک سجدہ ہے کارگر۔ سجدہ کرنا ہے تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا میدان کربلا والا سجدہ کرو۔ قرآن پڑھنا ہے شہادت سے پہلے، جس طرح جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے معبود برحق کی بارگاہ اقدس میں اپنی پیشانی مبارک کو ٹیک کر اپنے رب کو راضی کیا تھا، عثمان غنی نے ویسے ہی شہادت سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر ڈالی تھی۔ تلاوت کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں امامت کے دوران باقاعدہ خنجر اٹھا لیا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک عراق میں جامعہ کوفہ میں امامت کی حالت میں باقاعدہ آپ شہید کیے گئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، وہی ایک سجدہ ہے کارگر، اقبال کہتا ہے وہی ایک سجدہ ہے کارگر جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ بے عملی کا، بے خلوص، بے دلی، کم ذوقی، بے ذوقی کے ساتھ ہم اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو سوچیے آپ، اقبال نے کہا نہیں صفیں کج، ٹیڑھی صفیں کج، دل پریشان، دل ہمارا دنیا میں لگا ہے، منتشر ہیں خیالات، نماز میں بھی ہمارا ذہن اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ صفیں کج، اقبال کہتا ہے صفیں کج، دل پریشان، سجدے بے ذوق، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ اللہ اندرونی جذبہ نصیب فرمائے، روحانی جذبہ نصیب فرمائے، ایمانی جذبہ نصیب فرمائے، قرآنی جذبہ نصیب فرمائے، انسانی جذبہ نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، علم اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ العلم نور، مولانا عبدالولی فاروقی صاحب دامت برکاتہ ہم نے دیکھ لیے، وہ حدیث شریف پڑھی تھی، العلم نور، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے۔ بڑی قیمتی بات کہی صدر جلسہ نے کہ روشنی کی ضرورت دن میں بھی ہے اور روشنی کی ضرورت رات میں بھی ہے، یہ آقا کا فرمان پاک ہے۔ العلم نور، العلم نور، علم روشنی ہے، والجہل ظلام، والجہل ظلام، جزاک اللہ خیر، والجہل ظلام، اور باقاعدہ جہالت، والجہل ظلام، والجہل ظلام، جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم کی روشنی میں لے آئے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہالت کی تاریکی سے کوسوں دور کر دے، قرآن مجید کا بھی علم نصیب فرمائے، اللہ تعالی حکمت کا بھی علم نصیب فرمائے، سائنس، ٹیکنالوجی، اینٹروپولوجی، یولوجی، سائٹولوجی، سائیکالوجی، فلکیات، عمرانیات، شخصیات، سیاسیات، اور باقاعدہ طور پہ تجارت کا اور تمام چیزوں کا، کاروبار کا، ہر قسم کا علم نصیب فرمائے، انسانیت نوازی کی توفیق نصیب فرمائے، ملک کی خدمت کرنے والا بنائے، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، سماج سیوا کرنے والا بنائے، منشتا اور سہیشنتا اور دیا اور کروڑا اور باقاعدہ طور پر وشواس اور ایک دوسرے کی سیوا کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ جذبہ پیدا فرمائے، انسانیت
محبت بھائی چارے کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برکت کے طور پہ ذکر صحابہ بس مختصر 1 منٹ کے اندر باقاعدہ پھر مجھے اجازت دے دیجئے. برکت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں, نبی کی سب سے پہلے زیارت فرمانے والے صحابہ کرام ہیں, نبی سے باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام ہیں, نبی کی زبان پاک سے سب سے پہلے قرآن سننے والے صحابہ کرام ہیں, نبی کی سنتوں پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں. نبی بس 1 منٹ میں اجازت لے رہا ہوں, سبحان اللہ کہتے جائیے شان صحابہ میں. 12:50 ہوا, 12:51 پہ اٹھ جاؤں گا. نبی اب پتہ نہیں یہ اس کے اندر سیکنڈ نہیں شو ہو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو 2 ہی سیکنڈ کے بعد کہیں نہ 51 لگ جائے, لیکن پھر بھی چلیے انشاءاللہ. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے مقرب صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے غلام صحابہ ہیں, نبی کے غلام صحابہ ہیں, نبی کے نیک نام صحابہ ہیں, نبی کے بلند مقام صحابہ ہیں, نبی کے بلند مقام صحابہ ہیں, نبی کے پاکیزہ احتشام صحابہ ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے ملنسار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے ملنسار صحابہ, نبی کے جانثار صحابہ, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے جانثار صحابہ, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ, نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ, اور عرش معلی سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ, عرش معلی سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے, بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی محبت نصیب فرمائے, علماء کرام کی محبت نصیب فرمائے. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, غار ہرا بے مثال, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب زدني علما, اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, الأحياء منهم والأموات, الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا مولاي کریم, یا الہ العالمین, یا حکم الحاکمین, آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ رب العالمین, آج کی اس تعلیمی بیداری کانفرنس کے پیغام کو عام فرما دیجیے, علم دین کو حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائیے, عصری تعلیم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائیے, انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ رب العالمین, انسانی سماج کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے, انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائیے, ہمارے شہروں کو, ہمارے صوبوں کو, ہمارے گاؤں کو, ہمارے قصبوں کو, ہمارے محلوں کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان, سکون و چین کے ماحول کو قائم فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ, جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ, جو بیمار ہیں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ, شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ, اسپتالوں میں زیر علاج اپنے ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو صحت یابی, شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دی. صحت یابی, شفا یابی کے ساتھ
زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ جو گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان ہی پر جینا نصیب فرمائیے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ ہماری ماں بہنیں جو پردہ نشینی کے ساتھ اس وقت تک رات میں جلسے میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ نشینی کے ساتھ وقت پر پانچوں وقت کی نمازوں کو پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بھانجیاں، بھتیجیاں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ عزیزم حافظ سید محمد وسیم میاں سلمہ کی عمر میں خوب برکتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین آپ ہم سب کو پوری دنیا کے اپنے تمام بندوں کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر فتنہ و شر، ہر بیماری، ہر فتنہ و شر، ہر بیماری، ہر فتنہ و شر، ہر بیماری، ہر انجانی بیماری، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اے اللہ رب العالمین آپ اپنا ہم کو نیک مومن سچا پکا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ آپ کی جو بندے و بندیاں اپنے گھر والوں سے دور ہیں، ان تمام بندوں اور بندیوں کو جلد سے جلد ان کے غمزدہ گھر والوں سے، ان کے گھر والوں سے ملنا نصیب فرمائیے، ان کے عزیز و اقارب سے ملنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دکانوں میں برکتیں نازل فرمائیے۔ جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، جو سروس مین لوگ ہیں، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اللہ ان کی تنخواہوں میں برکتیں پیدا فرمائیے۔ کھیت کھلیان باغات میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیے۔ اللہ رب العالمین آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ہر پاکیزہ اور جائز دعا کو اور ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واحبابہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا کفیل